أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جو بہت بلند ہے. الذی خلق فسوى، وہ جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا. والذی قدر فہدی، اور وہ جس نے اندازہ مقرر کیا پھر رہنمائی فرمائی. والذی اخرج المرعى، اور وہ جس نے چارہ پیدا کیا. فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے بنا دیا کوڑا سیاہ رنگ کا. سورۃ الاعلی مکیہ ہے اور یہ مکی دور کے ابتدائی ایام میں نازل ہونے والی صورت ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 87 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 8 ہے. اس میں 19 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ سے بڑی خاص محبت رکھتے تھے اور ان دونوں صورتوں کو عیدین کی نمازوں میں اور جمعے کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو سبح کا معنی ہے پاک کرو. اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کو جو بہت بلند ہے. رب کے نام کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر نقص اور عیب اور کمزوری اور شریک سے پاک سمجھو اور ہر وقت اس کی پاکیزگی بیان کرتے رہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت کو نماز میں سجدے میں رکھو. چنانچہ سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 مرتبہ کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور سورۃ الواقعہ کی آخری آیت فسبح بسم ربک العظیم، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اس کو رکوع میں رکھو. تو رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی. مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام ایسی جگہ نہ لو جو پلید ہو، جہاں نام لینا مناسب نہ ہو، یا ایسی مجلس جہاں لوگ سنجیدگی سے نہ سن رہے ہوں، ہنسی مذاق میں اور لطیفہ بازی میں مشغول ہوں، وہاں اللہ کا نام ذکر کرنا یہ دراصل اللہ کے نام کی بے ادبی ہے. فَمَا الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، خلق کا مفعول محذوف ہے. کس کو پیدا کیا یہ ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ یہ بات معروف ہے کہ ساری کائنات کو اور تمام انسانوں کو اور تمام جانوروں کو اور تمام نباتات کو اور تمام جمادات کو اور معدنیات کو، سمندروں کو
اور زمینوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. فسوا، ہر چیز کو اللہ نے ایک ایسے بہترین طریقے پر بنایا ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے جو چیز بھی بنائی بڑی بہترین اور خوبصورت بنائی، اس سے زیادہ خوبصورت ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ایک بکری کو دیکھ لیں، ایک پرندے کو دیکھ لیں، ایک گائے بھینس کو دیکھ لیں، اونٹ کو دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، انسان کو دیکھ لیں، اللہ نے جو بنا دیا بس وہ آخری درجے کی خوبصورتی ہے. والذی قدر فہدی، اللہ پاک نے تقدیر لکھ دی ہر چیز کی کہ یہ دنیا میں کتنی دیر رہے گا، کیا کرے گا، کس حال میں مرے گا، اور بدبخت رہے گا یا خوشبخت بنے گا. یہ ساری چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں. یعنی یہ کائنات کوئی ایسے ہی الل ٹپ نہیں بنا دی گئی، بلکہ یہ ایک پیشگی منصوبے کے تحت ہر چیز کو پیدا فرمایا گیا ہے. فہدا، پھر اللہ پاک نے ہر ایک چیز کو اس کی فطرت کی طرف رہنمائی فرمائی. انسان کے بچے کو ماں کے دودھ کی طرف رہنمائی فرمائی، پھر اس کے بعد اسے زندگی گزارنے کے وسائل مہیا کیے، اور اس کی فطرت میں یہ بات رکھی کہ وہ نقصانات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح جانور، ایک بھینس جب بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ بچہ فوراً ہی ماں کے دودھ کی طرف لپکتا ہے، اور اسی طرح پرندے اور اسی طرح تمام جانور، ان کے بچوں کو بھی اللہ پاک نے زندگی گزارنے کے لیے رہنما اصول فراہم کر دیے. والذی اخرج المرعى، مرعى کا معنی ہے ایسی نباتات جس کو جانور کھاتے ہوں، لیکن اس سے مراد ہر قسم کی نباتات ہے. جو بھی سبزہ زمین سے پیدا ہوتا ہے وہ مرعى ہے. فجعلہ غثاء، غثاء کہتے ہیں سوکھے ہوئے پتے، گلے سڑے پتے جو خزاں کے موسم میں درختوں سے گر کر ایک کوڑے کرکٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. احوا، احوا جو ہے اس کا مطلب ہے سیاہ، سبزی مائل سیاہ رنگ یا سرخی مائل سیاہ رنگ. فرمایا کہ جس طرح چارے کو پیدا کر کے پھر ہم اسے کوڑا کرکٹ بنا دیتے ہیں، یہی حال انسان کا بھی ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، بچپن گزارتا ہے، جوانی گزارتا ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر مر کھپ جاتا ہے، دنیا سے اس کا نام ہی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے. اگر اس نے کوئی دنیا میں اچھا کام کیا ہے تو اس کی اگلی زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور برے کام کیے ہیں تو مشکلات میں پھنس جاتا ہے. سنقرئک فلا تنسى، ان قریب ہم آپ کو پڑھوا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں. الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا وہ بھول جائے گا. انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقیناً وہ بلند آواز سے کہی گئی بات کو بھی جانتا ہے اور خفیہ بات کو بھی جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے.
فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے۔ فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، اے میرے حبیب آپ اس بارے میں فکر مند نہ ہوں کہ ایک ہی بار قرآن سننے سے یہ مجھے یاد کیسے ہوگا۔ فرمایا یہ یاد کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بار جبریل سے سنتے اور پھر ایسا آپ کو حفظ ہوتا کہ کبھی بھولتا نہیں۔ اور فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، کہ جب ہم پڑھیں یعنی جبریل پڑھے تو ان کے پیچھے پیچھے آپ پڑھا کریں، پہلے ان کو پڑھ لینے دیں پھر آپ پڑھیں، اس طرح آپ کو یاد ہو جائے گا اور کبھی بھولے گا نہیں۔ الا ما شاء اللہ، فرمایا جو اللہ چاہے گا وہ بھول جائے گا۔ آیات کی تنسیخ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک وہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیتے جن کو قرآن میں باقی رکھنا مقصود نہ ہوتا۔ فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یا اس کو بلاتے نہیں مگر اس جیسی یا اس سے اچھی آیت ہم آپ کو اور عطا کر دیتے ہیں۔ فرمایا انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ پاک بلند آواز کو بھی سنتا ہے اور خفیہ آواز کو بھی۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کے استاد وزیر بن حبیرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت پر بڑا غور کیا کہ بلند آواز والی بات تو ہم سب سنتے ہیں، تو پھر اللہ نے اس کو اپنی خاص صفت کے طور پر بیان کیوں کیا؟ تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ پاک لاکھوں کروڑوں انسانوں کی بات بیک وقت سنتے ہیں اور ہر ایک کی بات کو سمجھتے ہیں۔ جبکہ انسان دو آدمی بول رہے ہوں تو اس کے کچھ پلے نہیں پڑتا کہ کیا کہا گیا۔ فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے، مطلب یہ کہ نصیحت اس شخص کو کیجئے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا، اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ احدا، اگر کسی ایک شخص کو بھی نصیحت فائدہ دے دے تو آپ نصیحت کرتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر نصیحت فائدہ نہ دے تو پھر نصیحت چھوڑ دی جائے، بلکہ نصیحت ہر حال میں کرتے رہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ اس نصیحت سے کس کو فائدہ ہوگا، لہذا آپ ہر حال میں نصیحت کرتے رہیں۔ ترجمہ ایک بار سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکیزگی بیان کیجئے جو بہت بلند ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ ذات جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ مقرر کیا پھر رہنمائی فرمائی۔ والذی اخرج المرعی، اور وہ جس نے زمین سے چارہ نکالا۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے سیاہ رنگ کا کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ،
ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں. ہم آپ کو پڑھا دیں گے نہ بھولیں گے نہیں. الا ما شاء اللہ، مگر وہی جسے اللہ چاہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بلا شبہ وہ ظاہر بات کو بھی جانتا ہے اور خفیہ کو بھی. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آسان راستے کی سہولت دیں گے. فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تو نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.